मिन्नुअन होता है कि मन्नुअन होता है। नीज़ ये कि मिन्नुअन या मन्नुअन जो भी हकीकत में है, जिसका फ़ैसला अभी हो जाएगा, इसका लुग़वी व इस्तिलाही मानी क्या है, और नीज़ ये कि इसका मफ़हूम क्या है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम ही है कि मैं अपने चैनल पर जहाँ मिर्ज़ा गालिब की शायरी की मुकम्मल तफ़हीम आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, वहीं मैं गाहे बगाहे उर्दू ज़बान व अदब से जुड़े, इल्म उरूज से जुड़े मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर भी रोशनी डालता रहता हूँ। चुनांचे आज उसी सिलसिले में मैं आपके सामने ज़बान व बयान से मुतअल्लिक़ एक मौज़ू लेकर हाज़िर हो रहा हूँ, और वह मौज़ू ये है कि मिन्नुअन या मन्नुअन ये आम तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। बाज़ अहबाब मिन्नुअन कहते हुए नज़र आते हैं और बाज़ अहबाब जो है मन्नुअन कहते हुए नज़र आते हैं। और ऐसा सिर्फ़ यूँ नहीं है कि आम अहबाब की तरफ से ऐसा नज़र आता हो, बल्कि मैं खाकसार ने देखा है कि उर्दू के बड़े मोतबर किस्म के चैनल्स पर न्यूज़ रीडिंग के अंदर भी ये लफ्ज़ इसी तरह से हमें मुख्तलिफ़ लहजे के साथ मिलता है। कोई मिन्नुअन पढ़ रहा है, कोई मन्नुअन पढ़ रहा है। तो आज मैं इस वीडियो में इससे मुतअल्लिक़ 3 बातें आपकी खिदमत में पेश करने के लिए हाज़िर हो रहा हूँ। पहली बात यह कि इसका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ क्या है। दूसरी बात यह कि इन लफ्ज़ों के लफ्ज़ी मानी या लुग़वी मानी क्या हैं, दोनों हरूफ के। और तीसरी बात यह है कि ये उर्दू में ये जो मुरक्कब है, फिर ये किन मानों में इस्तेमाल होता है। तो ये तीनों बहसें जो हैं इस मुख्तसर सी वीडियो में आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। जहाँ तक सबसे पहले सवाल का ताल्लुक़ है कि इसका दुरुस्त एराब क्या है, यानी मिन्नुअन है या मन्नुअन है, तो याद रखिएगा कि ये मिन्नुअन होता है, मन्नुअन नहीं होता। आम तौर पर मैंने इसको देखा है कि मन्नुअन मैंने बड़े बड़े चैनल्स पर, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, इसको मन्नुअन जो है वो कहते पढ़ते सुना है, तो ये गलत है। दुरुस्त लफ्ज़ जो है वो, इसका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ जो है वो मिन्नुअन है, क्योंकि अरबी में मिन भी एक मुस्तकिल हर्फ है और अन भी जो है वो एक मुस्तकिल हर्फ है। और ये एक अगर मैं कि अजब इत्तेफाक है कि दोनों हरूफ जो हैं ये दोनों हरूफ जारा में से हैं। हरूफ जारा से मुराद वो हरूफ होते हैं कि वो जब भी अरबी में मुस्तामल होते हैं तो अपने माँ बाद हरूफ को हमेशा ज़ेर देते हैं, यानी वो जहाँ भी इस्तेमाल होंगे उनके बाद जो भी लफ्ज़ आएगा उसके नीचे ज़ेर होगी। मिसाल के तौर पर ये कुल 17 हरूफ हैं, ये भी याद रखिएगा। और इनके लिए एक शेर भी है, बाओ ताओ काफ़ो लामो वाओ मुर्ज़ो मुज़खरा रुब्बा हाशा मिन अदाफ़ी अन अला हत्ता इला। तो ये 17 हरूफ जहाँ भी आएंगे अपने माँ बाप को हमेशा ज़ेर देंगे, और उन्हीं 17 हरूफ में से ये दोनों हरूफ भी हैं, यानी मिन और अन। इस तरह से कहा जाए कि मिन फुलानिन या अन फुलानिन, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि फ़लाँ से या फ़लाँ से, ठीक। तो जहाँ भी ये आएंगे अपने माँ बाप को ज़ेर देंगे। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो हम कहते हैं मन्नुअन, इसका जो है इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। मन जो है ये बिल्कुल अलग थलग एक हर्फ है, और मन का मानी होता है हु। अंग्रेज़ी में जैसे कहते हैं ना कि हु आर यू, वो कौन है, यानी किसी भी शख्स के लिए, किसी भी ज़िंदा ज़ात के लिए ये हर्फ जो है वो मन का अरबी में इस्तेमाल होता है। कुरान करीम के अंदर पहले पारे में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, आपने वो पहले सफ़े पर ही देखा होगा, वह मिनन नास मन यक़ूल। अब देखें यहाँ ये दोनों हर्फ आ गए हैं, मिन भी आ गया और मन भी आ गया। बल्कि अगर आप इसका फ़र्क समझना चाहें, इसी आयत के अव्वल हिस्से को अगर थोड़ा सा गौर से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि मिन और मन में क्या फ़र्क है। और इंशाअल्लाह इसे क्लियर करने के बाद फिर हम मिन और अन का फ़र्क भी जो है वो भी वाज़ेह करेंगे, ताकि हम इसकी जो मानवी जो तफ़हीम है उसमें मुकम्मल तौर पर जो है वो क्लियर हो सके। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इस आयत का शुरू का हिस्सा वमिनन नास मन यक़ूल, अब देख रहे हैं वमिनन नास, ये यहाँ मिन है, ना से पहले मिन है, और आगे यक़ूल से पहले जो है वो मन है। वमिनन नास मन यक़ूल, तो तर्जुमा है इसका वमिनन नास, लोगों में से बात ऐसे हैं मन यक़ूल, जो कहते हैं। तो आपने देखा कि मिन का मतलब होता है से,
یاد رکھیے گا. اور من کا مطلب ہوتا ہے کوئی شخص، جو، کون، وہ، یعنی یہ کسی بھی شخص کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ ایک کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور ایک سے زائد کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، یعنی وہ جو کہتے ہیں یا وہ جو کہتا ہے. تو اب تک ہم نے یہ بات طے کر لی کہ یہ حرف جو ہے یہ من نہیں ہے بلکہ یہ من ہے. نیز ہم نے یہ بھی جان لیا کہ من اور من کے درمیان معنوی کیا فرق ہے. اور آپ کو اب یہ بالکل واضح طور پر سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں من و ان یہ بالکل صریح غلط ہے. درست جو ہے وہ من و ان ہے، کیونکہ من جو ہے اس کا تو معنی ہی کسی شخص کی ذات کی طرف اشارہ ہے، جو اور کون کے معنی میں ہے. تو یہاں جو حرف ہے درست من ہے. تو پہلی بحث مکمل ہوئی کہ یہ من و ان ہے، من و ان نہیں. اب ہم دوسرے سیگمنٹ کی طرف آتے ہیں کہ پھر اس کا مطلب کیا ہے. ٹھیک، تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ من کا مطلب تو ہم نے طے کر لیا، پہلے بھی ہم نے جان لیا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے سے. پھر اس کا کیا مطلب کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم ان بھی بولتے ہیں. تو پہلے ہم ان کے بارے میں بھی سمجھ لیں. ایک بات یاد رکھیے کہ یہ دونوں مل کر جو ہے ایک مرکب عطفی بناتے ہیں. مرکب عطفی اس کو کہتے ہیں کہ کوئی بھی دو الفاظ لیں، ان کے درمیان آپ جو ہے واو ڈال دیں. تو جو بھی اس طرح سے مرکب بنایا جائے گا اس کو ہم مرکب عطفی کہتے ہیں. جس طرح سے ہم کہیں زید و اکرم، یا اکرم اور زید. اردو میں اکرم اور زید تو یہ مرکب عطفی ہے. اسی طرح سے عربی میں جاء زید و اکرم، تھوڑی دیر کے لیے کہ زید اور اکرم آئے، تو زید اور اکرم یہ مرکب عطفی ہے. یعنی اردو میں ہم اور کے ساتھ اگر دو لفظوں کو باہم جمع کر دیں اور عربی میں واو کے ساتھ اگر دو لفظوں کو جمع کر دیں تو اس طرح سے بننے والا مرکب جو ہے وہ مرکب عطفی کہلاتا ہے. تو یہ بھی ایک مرکب عطفی ہے کیونکہ ہم نے من اور ان کو جو ہے وہ واو کے ساتھ جمع کیا ہے. اچھا، یہاں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ بعض احباب شاید یہ سمجھتے ہوں کہ یہ منو کوئی الگ سے جو ہے حرف ہے. منو نا، یہ لفظ من و ان، اور لیکن اس کو پڑھتے وقت ہم من و ان. ٹھیک. اچھا، یہاں ایک اور چیز بھی ذہن میں آ رہی ہے کہ یہ من و ان نہیں ہے. من نون کے اوپر جو ہے وہ شد نہیں ہے. اگر آپ من نو پڑھیں گے، نون کے اوپر شد ڈال کر پڑھیں گے تو پھر بھی غلط ہو جائے گا. جی ہاں، یہ لفظ من ہے تو ہم نے اس کو من و ان کہنا ہے، من و ان نہیں کہنا. ٹھیک، یہ بھی ایک اپنی جو ہے یہاں درستی کرنا ضروری ہے. اسی طرح سے اس کو من و ان کہنا، تو جب ہم من و ان کہتے ہیں تو ہم دو غلطیاں کرتے ہیں. ایک تو ہم جو ہے من کو من پڑھتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ہم من کے آخر میں نون کو مشدد پڑھتے ہیں. یعنی من و ان اگر ہم کہیں تو ایک غلطی، یہ نون کے اوپر شد ہو گئی. اور اگر ہم من و ان کہیں تو دو غلطیاں ہو گئیں. یعنی میم کی پر زبر آ گئی زیر کی بجائے، اور نون کو جو کہ بغیر شد کے پڑھنا تھا، غیر مشدد پڑھنا تھا، ہم نے اس کو مشدد پڑھ دیا. تو درست تلفظ اس کا منون، یہ بھی یاد رکھیے. تو امید ہے کہ اب تلفظ کی بحث یا اس کے اعراب کی بحث جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہوگی. اب اس کے بعد جیسے میں عرض کر رہا تھا پہلے بھی اس کی معنوی تفہیم کی طرف کہ من کا مطلب تو سے ہو گیا، طے ہو گیا. ان کا مطلب بھی سے ہی ہوتا ہے. ٹھیک. اور جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص کے اندر بڑی طاقت و قوت ہے، ٹھیک، یا ہم کہتے ہیں کہ بھئی وہاں بڑی رونق و رعنائی ہے. تو کیا ہوتا ہے اس میں، جب ہم دو قریب المانی لفظوں کو آپس میں ملاتے ہیں تو اس سے معنی میں تھوڑی سی تشدید پیدا ہو جاتی ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں میں بڑی قوت و طاقت ہے، اس نے اپنی پوری طاقت و قوت کے ساتھ حملہ کیا، تو جب ہم دو لفظوں کو اس طرح سے جو قریب المفہوم ہوتے ہیں، جو قریب مترادف المانی ہوتے ہیں، ہم آپس میں واو کے ساتھ ان کو ملا کر مرکب عطفی کی صورت میں پیش کرتے ہیں تو معنی میں زور پیدا ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے یہاں بھی من کا مطلب بھی سے ہے اور ان کا مطلب بھی سے ہے. لیکن جب ہم ان دونوں کو مرکب عطفی کی صورت میں ملا کر کہتے ہیں تو معنی میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے. البتہ ان دونوں میں تھوڑا سا فرق بھی ہے، کیونکہ کوئی بھی دو الفاظ اگرچہ وہ کتنے ہی قریب المانی کیوں نہ ہوں، کتنے ہی مترادف کیوں نہ ہوں، ان میں بہت لطیف سا فرق جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے. تو عام طور پر یاد رکھیے گا کہ من جو ہے جب ہم فزیکلی کہیں سے موو کریں
مثال کے طور پر ہم کہیں کہ میں لاہور سے بصرہ جا رہا ہوں یا میں لاہور سے کراچی جا رہا ہوں، تو جب ہم کہیں گے لاہور سے کراچی تو پھر من لاہور آئے گا، ٹھیک ہے، یا من کراچی آئے گا۔ اور اگر ہم کسی شخص کے لیے استعمال کریں کہ یہ بات میں نے فلاں سے سنی ہے، ٹھیک، تو پھر ہم حالانکہ اردو میں ہم سے ہی کہہ رہے ہیں، تو وہاں جو ہے عربی کے اندر ان آئے، بس ان دونوں کے درمیان یہ ایک لطیف سا فرق ہے۔ اب آتے ہیں اردو میں اس کے استعمال کی طرف کہ پھر یہ کہاں اور کن معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو من کا مطلب بھی سے، ٹھیک، ان کا مطلب بھی سے قریب المعنی ہے، جیسے کہ میں نے وضاحت کے ساتھ کہا۔ تو جب ہم کہیں سے کوئی چیز ہو بہو بعین ہی بالکل اسی طرح ثابت کرنا چاہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ من و ان، یعنی جیسی میں نے اس سے یہ چیز سنی یا جیسا میں نے اس سے پایا، بس ویسا ہی میں آپ کے سامنے اس چیز کو رکھ رہا ہوں۔ مثلاً بھئی یہ بات جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ میں نے من و ان جو ان صاحب سے سنا ہے، میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیا، یعنی اس میں نے اپنی طرف سے کوئی کم بیشی جو ہے وہ نہیں کی۔ مطلب اس کا یہ ہوتا ہے من و ان، یعنی فلاں سے جو اور جس طرح ہو بہو میں نے سنا، سے یعنی جس، من سے، ان کا مطلب بھی سے، یعنی جیسے، ایز سچ، جس طرح، بالکل بعین ہی، ہو بہو جیسے میں نے وہ چیز موصول کی، جیسے میں نے وہ چیز سنی سمجھی، میں نے آپ کی خدمت میں لا کر جو ہے وہ پیش کرتی۔ تو بہرحال امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور کچھ نہ کچھ آپ کے علم میں جو ہے اس ویڈیو نے ضرور اضافہ کیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اور دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔